بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس گھر میں صبح بہت جلدی صفائی ہو جاتی ہے ایسے گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ خشخاش کی چائے پینے سے قوت باں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیوی کی عمر شوہر سے زیادہ ہو تو مشاورت سے قبل 1 چمچ شہد کھا لینا چاہیے۔ گھر کے فرش پر نمک والے پانی کا پوچھا لگانے سے مکھیاں نہیں آتیں۔ بس میں سفر کرتے وقت چپل اتار دینے سے ٹانگوں میں درد جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیموں کے چھلکے کو ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے جھائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہلدی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے، جوڑ بھی مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بار بار چنگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں اس عورت کو روزانہ 20 منٹ چلنا چاہیے۔ کھانوں میں بادیان کے پھولوں کا استعمال جلد کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر خارش سے بچنا چاہتے ہو تو بڑے گوشت سے پرہیز کرو۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ جلیبی دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھا لو۔ گنے کا رس پینے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ سبز سیب کھانے سے کھانسی دور چلی جاتی ہے۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگاؤ، آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ دودھ میں شہد ملا کر پی لیا کریں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ کا استعمال کر لیں۔ اگر قمیص کے کالر سے میل نہ نکل رہی ہو تو تھوڑا سا شیمپو لگا کر دھوئیں، فوری میل اتر جائے گی۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام مل جاتا ہے۔ جن لوگوں کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھائیں۔ چینی اور میٹھی چیزیں زیادہ کھانے والے لوگ دماغ کے کمزور ہو جاتے ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ شرمگاہ کے بال وقت پر صاف کیا کرو، آپ کی صحت ہمیشہ اچھی رہے گی اور بیماری بھی دور رہے گی۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کر لینے سے سینکڑوں بیماریاں دور چلی جاتی ہیں۔ جو اخروٹ اور پالک زیادہ کھاتے ہیں ان کو دماغی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور تھکن دور ہوتی ہے۔ رنگت نکھارنے کے لیے آلو کے رس کا مساج چہرے اور ہاتھ پاؤں پر کر سکتے ہیں۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا میں کسی بھی تیل سے خوب مالش کریں کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے گہرا تعلق ہے۔ جتنا
روپ کا انسان سے چہرے پر کھیرا رگڑنے سے چہرے کی جھائیاں مستقل طور پر ختم ہوتی ہیں۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسپغول روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہونے والی جلن ختم ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے آپ مر بھی سکتے ہیں؟ نہر منہ شہد چاٹ لیا کرو، آپ کو کبھی کوئی بیماری نہ گھیر سکے گی۔ مرد کے جسم کو طاقت دینے والی 3 سستی اور عام سبزیاں ادرک، شلجم اور پالک۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دیں، 3 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ عورتوں میں پیٹ کے بڑھ جانے کا علاج: بچوں کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دیں۔ پیٹ کے موٹے ہونے پر ادرک زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ پیٹ کا وزن بڑھنے پر شلجم زیادہ کھاؤ۔ عورت کے پیٹ میں درد ہو، سونف کا زیادہ استعمال کرو۔ آپریشن کے بعد پیٹ پھول جائے تو گاجر زیادہ کھائیں۔ اگر حیض دبنے سے پیٹ بڑھ جائے تو کھیرے کا استعمال کریں۔ تنقید کرنے کے لیے صرف 2 چٹاک زبان چاہیے، مگر برداشت کرنے کے لیے ہاتھی جتنا بڑا دل اور شیر جیسا جگرا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنے دفتر میں داخل ہونے سے پہلے 11 بار یا ولی پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ ہمیشہ نوکری میں باعزت رہے گا۔ دانت ایسی شے ہے جو انسان کو 2 دفعہ مفت ملتی ہے، لیکن تیسری دفعہ خریدنی پڑتی ہے۔ انسان ایک دن میں 23,000 بار سانس لیتا ہے۔ زبان جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو صبح جلدی اٹھ جاتا ہے وہ کبھی بیماری کا سامنا نہیں کرتا۔ جو سوتے ہوئے خراٹے لے اس کی عمر بڑی ہوتی ہے۔ ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب صحت مند انسان کی علامت ہے۔ شفاف پیلا رنگ نارمل انسان کی علامت ہے۔ گلابی سرخ پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہے۔ جب بڑھاپے کا آغاز ہو تو اقوال زرعی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ انگریزی علاج کے بجائے دیسی علاج پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ باہر کے کھانے نقصان دہ لگتے ہیں۔ نہر منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگے گی، دماغ کو طاقت ملے گی اور جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جن عورتوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ جمعے والے دن یتیم بچوں کو کھانا کھلایا کریں۔ بہت ہی جلد اللہ کریم ان کو اولاد سے نوازے گا۔ اگر دنیا سے صرف 5 سیکنڈ کے لیے بھی آکسیجن ختم ہو جائے، ان 5 سیکنڈز میں ساری دنیا کی عمارتیں مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پھر گیس کی پرابلم بھی شروع ہو جاتی ہے۔ پتے میں پتھری کی علامت: سینے اور معدے میں جلن کا احساس، یہ اور متلی ہونا، پیٹ کا پھولنا، یرقان، پیٹ کی دائیں طرف درد ہونا۔ رات دیر سے پہلے سونے کی عادت لڑکیوں میں ہارمونل مسائل کی بڑی وجہ ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے صبح 1 سیب کھائیں۔ پیٹ میں درد ہونے لگے اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لو۔ جس بچے کی نظر کمزور ہو اس کو سونے سے قبل سونف کھلاؤ۔ جرمنی کے اندر چھوٹے بچوں کو دوائیں نہیں دی جاتی، ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔
اگر موٹاپا آنے لگے تو کچا فالسا کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھل جائے گی۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی اشیاء کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پئیں اور کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے۔ کپڑوں سے داغ نہ دور ہو رہے ہوں تو داغ پر لیموں کا رس رگڑ کر صاف کر دیں، داغ غائب ہو جائے گا۔ آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھے کے استعمال سے وزن بڑھنے لگتا ہے۔ بازاری کھانے کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیتون کے تیل کا استعمال کریں۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خالص زیتون کا تیل استعمال کریں۔ رات کو سونے سے قبل سنت کی نیت سے سرما لگا لیا کریں۔ اپنے کھانے کے اندر ادرک، ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ کیلا کینسر کے مریض افراد کے لیے بہت مفید ہے۔ کھانا چبا کر کھاؤ، جلدی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ جو رات کے وقت اپنے پاؤں کی مالش کر کے سوئے وہ بہت کم بیمار ہوگا۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ روزانہ انگور کھاؤ، بال جھڑنا رک جائیں گے۔ املی کا اچار کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ دھوپ میں کالا چشمہ پہننے والوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جس کے کان میں درد رہنے لگے وہ زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کرے۔ جن لوگوں کو بار بار قے آنے لگے وہ چھوٹی الائچی چباتے رہیں۔ غیر ضروری بالوں پر پھٹکری کی مالش کرنے سے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہوں تو ایک کھیرا مسل دو۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور رہتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ نہرم پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی جھائیاں اور داغ نہیں نکلتے۔ سرسوں کے تیل کو پنڈلیوں پر مسل دینے سے پورے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ستو کا شربت پیو، آپ کا معدہ طاقتور رہے گا۔ آیت الکرسی کی 72 مرتبہ تلاوت معالج کی دوا کی محتاجگی دور کر دیتی ہے۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لینے سے آپ کی جلد ٹائٹ رہے گی۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما استعمال کرو۔ خشک انار کھاؤ، یہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ چائے کی وجہ سے بھی بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ معدے کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ نہانا شروع ہی کیا تو پیشاب آ جائے تو یہ معدے کی کمزوری اور مثانے کی گرمی کی نشانی ہے۔ اونٹنی کا دودھ پیو، بھوک کی کمی دور ہو جائے گی۔ زیادہ میٹھے کا استعمال ناشتے میں مت کرو ورنہ شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پیتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے پی لیا کرو۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نہا لیا کرو، اس سے آپ کو خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کا تیل لگا لیا کرو۔ اگر موٹا ہونا چاہتے ہو تو رات کے وقت روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو۔ کھانے کے فوراً بعد اوپر سے پانی پینے سے معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نہار پیٹ دہی ضرور استعمال کرو، آپ کا معدہ بہترین کام کرنے لگ جائے گا۔
نہر منہ دہی استعمال کرنے سے پیٹ کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگایا کرو، آپ کا چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ چہرے کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لو۔ اگر آپ کے بال گرتے ہوں تو ایلو ویرا کا تیل استعمال کر لیا کرو۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پی لینے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ وہم کی بیماری ہو تو سبزیاں کھایا کریں۔ جو لوگ موٹے ہیں وہ دہی کا استعمال کیا کریں۔ دہی میں دار چینی شامل کر لیا کریں، آپ کا وزن اور پیٹ کم ہونے لگے گا۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے آپ کے بدن میں طاقت رہے گی۔ جو لوگ روزانہ 10 منٹ کے لیے واک کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری جلدی نہیں گھیر سکتی۔ کھیرے کا روزانہ استعمال کرو، آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی۔ سگریٹ کے دھوئیں کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ کھانے کے بعد گلقند کھانے سے زندگی بھر آپ کی جلد نہیں لٹکے گی۔ سوتے وقت آنکھ سے پانی آنے کی پرابلم ہو تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے رات کو سوتے وقت کالی کشمش کا دانہ کھا لیا کرو۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کرو، بڑھاپے میں بھی گھٹنوں میں درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لکوریا ہو جاتا ہو تو آپ روزانہ صبح کے وقت 8 یا 10 بادام کھا لینے سے آپ کو دونوں تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ امرود کھانے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ پانی کے گلاس میں 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ لیموں نچوڑ کر نہر منہ پینے سے ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہوں تو آرام آ جائے گا۔ کھٹے دہی میں تازہ دودھ شامل کر دینے سے دہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ جو افراد روزانہ چہری استعمال کرتے ہیں ان کی ہڈیاں اور جوڑ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھانا جب بھی کھائیں آہستہ سے کھائیں، اس سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ جن افراد کو پتھری کی شکایت ہو تو وہ چقندر کے پتے استعمال نہ کریں۔ انگور کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے۔ دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لیجیے، آپ کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ لہسن کی چٹنی زکام میں بنا کر کھائیں، افاقہ ہوگا۔ پیشاب میں انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پینے سے آرام مل جاتا ہے۔ بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھروں کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ آم کو دہی میں شامل کر کے کھانے سے بڑھتے ہوئے وزن پر قابو پا سکتے ہیں۔ آم کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رہے گا۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کر لینے سے تیزابیت کی شکایت دور ہوگی۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو آڑو کھایا کرو۔ سر پر زیادہ خارش کرنے سے پھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے خارش میں بہت فائدہ ہوگا۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔